زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حجاج بن یوسف سے ملنے والی تکالیف کی شکایات لے کے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ صبر کر لو کہ اب جو بھی وقت آئے گا اس کے بعد آنے والا وقت اس سے بھی بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ ہر آنے والا زمانہ گزشتہ سے بدتر آ رہا ہے۔ روز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ حاکم سے لے کر عوام تک بڑے بڑے عہدوں پر براجماع لوگ ہوں، یا کسی عبادت گاہ کی رکھوالی کرنے والی کمیٹی کے اراکین، عالم ہو یا جاہل، بڑا ہو یا چھوٹا، غرض ہر خاص و عام ظلم، بددیانتی یا خیانت کی ایک نئی داستان رقم کر رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ حافظ ابن حجر نے طبرانی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ گزرا کل آج سے بہتر تھا، اور آج آنے والے کل سے بہتر ہے، اور قیامت تک یہی حال رہے گا۔ فتح الباری میں یہ بات بیان کی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد آنے والے خلفاء تعزیری جرائم میں گناہ گار لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کی پگڑی اتارتے تھے، یہی ان کی تنبیہ ہوتی۔ جب زیاد کا زمانہ آیا تو انہوں نے ایسے معمولی جرائم میں کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ پھر معصب بن زبیر کا زمانہ آیا تو کوڑے کے علاوہ داڑھی بھی کاٹی گئی، اور جب بشر بن مروان حاکم بنا تو گناہ گار کے ہاتھ گرم لوہے سے داغ دیے کہ اس کے نشانات مستقل ہی ہو گئے اس کے ہاتھوں پر۔ لیکن جب حجاج بن یوسف آیا تو اس نے ان سب سزاؤں کو مذاق قرار دے دیا، اور ہر معمولی گناہ گار کو بھی تلوار سے مارنا شروع کر دیا۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ بات رکھی کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہے، تو فرمایا نہیں، تم پر جو بھی نیا دن آتا ہے وہ پہلے والے دن سے بدتر ہی ہوگا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے زندگی بہتر ملے گی یا نہیں، یا آدمی خوشحال ہوگا یا نہیں، اس کو مال ملے گا یا نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر آنے والے دن میں علم پچھلے دنوں کی نسبت کم ہوگا، اس لیے حقیقی علم والے لوگ چلے جائیں گے اور باقی لوگ جہالت میں برابر رہیں گے، تو نیکیوں کا حکم نہیں ہوگا، برائی کا روکنے والا نہ ہوگا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچے گی تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت حسن بصری سے جب پوچھا گیا کہ حجاج بن یوسف جیسا جابر حاکم اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز جیسا عادل اور نرم دل حاکم، آخر یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ قرون اولیٰ میں مثلاً حجاج بن یوسف کے زمانے میں اگر حاکم حجاج بن یوسف جیسا ظالم تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں بھی تو اس دور میں موجود تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شاگرد تھیں، جن کا تعلق خیر القرون سے تھا۔ یہاں مسلم شریف کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ جس حدیث میں بتایا گیا کہ میرے صحابہ میری امت پر امن کا ذریعہ ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ حالات آ جائیں گے جن کا ان سے وعدہ ہوا ہے، یعنی اصل فتنوں کا دور تو میرے صحابہ اکرام کی جانے کے بعد شروع ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اندھے، گونگے اور بہرے فتنوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں
جو بہرے، گونگے اور اندھے ہوں گے۔ جس نے ان فتنوں میں داخل دیا وہ ہلاک ہو گیا، اور ان فتنوں میں زبان کو استعمال کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ تلوار کو استعمال کرنا۔ ان فتنوں کو جو گونگا، بہرا اور اندھا کہا گیا ہے، یہ فتنے والوں کی نسبت سے کہا گیا، یعنی یہ فتنہ پرداز لوگ یا حکومتیں ایسی ہوں گی کہ وہ کسی قسم کی فریاد کو سنتی، دیکھتی اور توجہ نہیں دیتی ہوں گی کہ سمن بکمن ہمجن فہم لا یرجعون، یعنی یہ دنیا کی ظلمت میں کچھ ایسے کھو گئے کہ بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے۔ سو اب یہ کسی طور سے حق کی طرف واپس رجوع نہیں کریں گے، کسی بھی قاعدے اور ضابطے کی پابندی سے آزاد۔ یہ لوگ فتنوں میں ایسے جکڑے گئے کہ ان کے لیے ان فتنوں سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوگا۔ بقول ملا علی قاری کے ان فتنوں کی صورتحال ایسی ہوگی کہ حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہاں، خیرخواہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کو سننے کو تو کوئی تیار نہ ہوگا، بلکہ اس طرح کی جو بات کرے گا اس کو ایذا دی جائے گی اور وہ خود ہی فتنوں کا شکار بن جائے گا۔ آج پورا معاشرہ جس قسم کے اندھے، گونگے اور بہرے فتنوں کی زد میں ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، جن میں آج کا الیکٹرانک، سوشل میڈیا اور دور حاضر کی جدید صحافت بھی شامل ہے، جسے ہر طرح کی ٹیکنالوجی کی شکل میں معاونت بھی شامل اور حاصل ہے، اور پھر یہ ایسے فتنہ پرور پیشے کی شکل اختیار کر چکی ہے جو کسی اخلاق اور اصول و ضوابط کی پابند ہی نہیں، جب جس کا دل چاہا من گھڑت خبریں چلائیں اور بے سر و پا الزامات کی بوچھاڑ کر کے کسی کی بھی پگڑی اچھال دی۔ غرض یہ بے لگام میڈیا مہلک سرطان بن کر ہماری مشرقی و اسلامی تہذیب کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، اور صحافت وہ زہر بن چکی ہے کہ بظاہر جس کا کوئی تریاق نظر ہی نہیں آتا۔ اگر یہ صحیح ہاتھوں میں ہو تو پوری قوم کے مزاج، اخلاق، مذاق کی اصلاح کرے، یہ تصورات کی دنیا ہی بدل ڈالے۔ کسی قوم کی اخلاقی تربیت، ذہنی ترقی اور مذہبی اصلاح کے لیے آج اس میڈیا سے بہتر کوئی ہتھیار ہی نہیں، لیکن یہ گونگی، بہری اور اندھی جدید صحافت آج جس قسم کے پیشہ ور ہاتھوں میں ہے، اگر یہ زہر انہی ہاتھوں میں رہا اور اس نشتر کے استعمال کرنے والے عطائی ڈاکٹر ہی ہوئے، تو قوم کی اخلاقی اور ذہنی دیوالیہ پن کی وہ درگت بنے گی کہ جس سے نجات کے لیے صدیاں درکار ہوں گی۔